बिदअत और खुराफात का, फिक्री गुमराहियों का, वो جی फिक्री गुमराहियाँ जो मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर फैलाई जा रही हैं, वो है असल मुद्दा। جی बिदअत जो अवाम के अंदर फैलाई जा रही है, वो है असल मुद्दा। उसके ऊपर जो है ना हम जो है ना नज़ीर करते हैं। इमारत के जो निज़ाम है, इमारत का जो निज़ाम है, तरतीब जो है, हमें उससे कोई इश्काल नहीं है। جی शूरा का जो निज़ाम है, शूरा की तरतीब है, हमें उससे भी कोई इश्काल नहीं है। جی आपको इमारत की तरतीब से करना है करो, आपको शूरा की तरतीब से करना है करो, लेकिन صحیح बिदअत आप फैलाओगे तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे, صحیح बिदअत के ऊपर हम टोकेंगे। ठीक है। مطلب ان کی مکمل نفی کرنی ہے یا ان کی اصلاح کرنی ہے؟ دیکھیے ان کی اصلاح کرنا ہے، اور فی الحال جو ہے نا جماعت میں جو لوگ جا رہے ہیں، میں تو ان کو جماعت میں جانے سے منع کر، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے میں پرسنلی جو ہے نا اس کو منع کر دیتا ہوں، کیونکہ فائدہ عمل کا ہوگا اور نقصان عقیدے کا ہوگا۔ ایک آدمی جو عمل نہیں کر رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اگر وہ جماعت میں چلا گیا، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جی عمل کا فائدہ ہو گیا، نماز پڑھ کر آ گیا، لیکن اس کا عقیدہ جو ذہن اس کا پہلے کھلا ہوا تھا، علماء کی عزت کرتا تھا، سب کو جو ہے نا مانتا تھا، اب وہ جو ہے نا اس کا دماغ بلاک ہو جاتا ہے۔ جی اب جو ہے نا وہ علماء کی عزت بھی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے کو مفتی سمجھنے لگتا ہے۔ اور میں جو بات بتا رہا ہوں وہی بات صحیح ہے، سمجھنا۔ جیسے میں نے اس لائف اسٹریم کے شروع میں یوسف واپی کے بارے میں بتایا، تو اکابرین کو سب کو گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس طرح کے پروڈکٹس جو ہے نا تبلیغی جماعت سے بہت زیادہ نکل رہے ہیں۔ جی تو احتیاط اسی میں ہے کہ میں تو ابھی لوگوں کو منع کر دیتا ہوں کہ بھائی تبلیغی جماعت سے بالکل نہ جڑیے۔ میں اصل میں مفتی ٹھیک ہے۔ صاحب ایک مسجد میں امامت کراتا تھا، تو اس مسجد کے اندر ایک بندہ میرے پاس آیا تو پوچھا کہ حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم جماعت میں جا سکتے ہیں، یا مولانا سعد صاحب سے آپ کے کیا اختلافات ہیں؟ میں نے بولا یار ہم کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے، انہوں نے تو خود اپنے لیے کھڈا کھود دیا۔ تو پھر میں نے آپ کی وہ ویڈیو انہیں دکھائی کہ جماعت کے اندر جانا یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ تو اس کے بعد جناب جی علی میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا کہ مجھے اس امامت سے اسی وقت ایسے ایسے الزامات سے نکالا گیا کہ یہ مولانا سعد صاحب کا مخالف ہے اور یہ ان کے مخالفین میں شامل ہے اور اول صفحے اول میں ہے یہ، ایسے ایسے الزامات سے نکالا وہاں سے۔ مطلب بہت دکھ ہوا، بچے رو رہے تھے، لوگ عوام رو رہی تھی، کچھ امیروں نے، وہاں کے کچھ امیر گھس بیٹھے امیر، مطلب وہاں کے جن کی کوئی مانتا بھی نہیں ہے، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کی کتنی اہلیہ کتنی بیویاں تھیں، ان کے نام کیا تھے، جن کو کلمے کا پتہ نہیں، انہوں نے میرے اوپر عقیدے کا الزام لگا کر وہاں سے نکال دیا۔ یہ بہت مسئلہ چل رہا ہے۔ جی آپ کی جو کارگزاری ہے، اس طرح کی بہت ساری کارگزاریاں میرے پاس آتی ہے، کیونکہ میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں نا، تو جی مجھے بہت سارے لوگ اپنی اپنی کارگزاریاں بھیجتے ہیں۔ اتنی کارگزاریاں ہیں، کسی امام کو جھوٹا الزام لگا کر نکال دیا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کو پیٹا گیا، کسی کے جی گھر کے اوپر پتھر پھینکے گئے، اور جو ہے نا کسی کو تدریس سے ہٹا دیا گیا۔ کسی مدرسے کے اندر کوئی عالم دین پڑھا رہا تھا، اچھا پڑھا رہا تھا، اس کو صرف اس وجہ سے ہٹا دیا گیا کیونکہ اس نے تبلیغی جماعت کے منکر کے اوپر نکیل کری۔ جی ایسی ہزاروں کارگزاریاں ہیں، ہزاروں مسجدوں کی ہزاروں کارگزاریاں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے، ائمہ مساجد کی صحیح حفاظت فرمائے، صحیح۔ اور جو ہے نا امت کو جو ہے صحیح رہنمائی امت کی فرمائے۔ باقاعدہ یہ کہا جاتا ٹھیک ہے۔ ہے کہ حضرت آپ ایک کام کریں، آپ جائیے پہلے جماعت میں جا کے ہو کے آئیے، ایک سال لگائیے، آپ عالم دین ہو، آپ کو جماعت میں جانا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ ہماری امامت کر سکتے ہو، اس کے بعد آپ اس ممبر کے لائق ہو۔ میں نے بولا بھائی یہ کہاں سے اصول لایا آپ نے؟ بولا نہیں یہ حضرت جی کا یعنی اصول ہے۔ جو عالم 9 سال مدرسے میں اپنے آپ کو لگا کر اپنی زندگی کو اس نے گھس دیا، جی اپنی زندگی کے 33 سال، جب بچے ماں باپ کے ساتھ میں شادی میں جاتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں، دعوتوں میں کھاتے ہیں، وہ بچہ اس موقع کے اوپر 9 سال اپنے ماں باپ سے دور رہ کر اپنے آپ کو اس نے گھسا، اپنی زندگی کے قیمتی سال اس نے مدرسے میں لگا دیے، وہ تو ممبر کے لائق نہیں ہوا، اور جو جاہل 40 دن لگا کر آ گیا وہ ممبر کے لائق بن گیا، جو جی 4 مہینے لگا کر آیا وہ ممبر کے لائق بن گیا۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ کیا کیا جائے، بس آہستہ آہستہ جو ہے نا اس جی خرابی کو جو ہے نا انشاءاللہ صحیح ہم امت میں سے ختم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ممبر جو ہے واپس علماء کے پاس آئے، علماء کے پاس ممبر لوٹے، کیونکہ صحیح ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا یہ جاہل کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ جی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھ لو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا ہے، بڑے بڑے علماء جتنے بھی علماء آپ دیکھ لو سب نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ واز کی صورت میں، یعنی جی بیان جس طرح کرتے ہیں نا اس صورت میں جاہل کو بٹھا کر بیان کروانا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ بیان کرنے والا بھی گنہگار ہے،
जितने लोग बयान सुन रहे हैं सब के सब गुनहगार होंगे। जी मुस्ताब, आप मुझे ये ठीक है। बताइए आखिरी बात, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड भी करूँगा और बाकायदा स्टेटस भी रखूँगा। आप मुझे बताइए ये कि किसी को मतलब इस इख्तिलाफ में मतलब पढ़कर जब किसी ने सवाल पूछा वहाँ से आप मौलाना साद साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, तो फिर मैंने उस जवाब में कुछ कह दिया, दिखा दिया भाई जमात के अंदर जाना अक़ीदे की ख़राबी है। आज के ज़माने में पिछले ज़माने के मुकाबले से अलग, मतलब तकाबुल नहीं कर रहा हूँ पिछले ज़माने से, अभी के ज़माने में ये अक़ीदे की ख़राबी है। फिर उस बुनियाद पर मस्जिद से निकाल देना, फिर उसकी तनख्वाह भी नहीं देना और साथ में एक मुफ्ती का सहारा लेकर भी। आप कुछ बताइए इस बारे में ताकि मैं उस मुफ्ती साहब को भी वो वीडियो डालूं और स्टेटस भी रखूं। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं उस सूरत के एतबार से ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर तबलीगी जमात के मुनकरात पर टोकने की वजह से अगर किसी को इमामत पे से और तदरीस पर से हटाया जा रहा है तो ये तो सरासर जुल्म है। और ऐसे लोग जो है ना इंदल्लाह जो है ना मसऊल होंगे और इनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। क्योंकि सिर्फ मुनकर पर नकीर करना, ऐसे तो ये हदीस हर रोज हर बयान के अंदर लोग तो बयान करते फिरते हैं, मन रहा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, सारे तबलीगी इस हदीस को याद करके बैठे हैं। लेकिन जब उलमा मुनकर पर नकीर कर दे और उनके मुनकर पर नकीर कर दे सब आग बगोला हो जाते हैं। तो ये चीज जो है ना बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों को जो है ना इससे जो है ना बचना चाहिए। जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।